سر ایکچولی یہ ریلیجن ہونا ہی نہیں چاہیے میرے خیال سے. تو یا تو بہت سارا وار ہوتا ہے, آپ نے بولا بردرہوڈ ہوتا ہے, تو ایکچولی یہ ریلیجن نہیں رہے گا تو یہ بردرہوڈ ڈیفینیٹلی نہیں رہے گا, ہیومینٹی رہے گا, نہیں تو وار بھی نہیں رہے گا. تو ریلیجن ہونا ہی نہیں چاہیے کانسیپٹ. ریلیجن کیوں ہوتا ہے, کیا آپ ہیلپ کریں گے اس کے لیے؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ریلیجن ہونا ہی نہیں چاہیے, یہ مذہب ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ مذہب کی وجہ سے وار ہوتا ہے, جھگڑا ہوتا ہے. آپ کہتے بھائی چارہ بڑھتا ہے, وار ہوتا ہے. صرف ہیومینٹی ہونا چاہیے. بھائی صاحب نام کے بیکسن جارج. کون سے مائکروفون پہ ہاتھ اوپر کریں گے؟ جارج جارج بولیے سر. پیچھے والے مائکروفون. جارج بھائی صاحب سے پوچھوں گا, یہ کہتے کہ مذہب ہونے کی وجہ سے لڑائی ہو رہی. بھائی صاحب کیا میں آپ سے لڑ رہا ہوں؟ بھائی صاحب نہیں کیا میں آپ سے جھگڑ رہا ہوں؟ نہیں سر. ہاں کہ نہیں؟ نہیں سر. آپ سمجھتے میں مذہبی ہوں؟ ہاں سر. ہوں نا؟ تو میں کیا آپ سے لڑ رہا ہوں؟ جو صحیح مذہب کو جانتا ہے, سچا مسلمان ہے, وہ عام طور پہ جھگڑا نہیں کرے گا. کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے, سورہ مائدہ کی سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان, چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, اگر کسی کا قتل کرتا ہے, چاہے مسلم یا غیر مسلم کا, بنا کوئی وجہ کے, قتل کے بدلے قتل, یا اگر اس نے اس زمین پہ if he has caused corruption in the land, ان دو وجہ کے علاوہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے, گویا کہ ایسے ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کر رہا ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں گا. جب میں نے لیکچر دیا تھا ٹیررزم مسلم مونوپولی, تو اکثر جیسا ہمارا سیشن ہوتا ہے کہ غیر مسلم کو پہلے چانس دیا جاتا ہے, تو جب میں کہہ رہا تھا اسلام کے بارے میں, اسلام کی کیا رائے ہے دہشت گردی کے بارے میں, جہاد کے بارے میں, تقریر کے دوران میں مثال دے رہا تھا کہ مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہوتے اکثر, اور اسلام مذہب ٹیررزم کے خلاف ہے, دہشت کے خلاف ہے. سوال جواب کے موقع پہ ایک ہندو نے مجھ سے سوال پوچھا کہ ذاکر بھائی, جو گجرات میں ہوا, جو مسلمانوں کے ساتھ جو غلط ہوا, جو مسلمان عورت کے ساتھ بلاತ್کار ہوا, اگر میں ہوتا تو میں بھی ہندوؤں کو یہاں چن چن کے مارتا تھا. تو جو مسلمان ہندو کو, اگر ٹرین بلاسٹ میں کوئی ہندو مرا اور مسلمان نے کیا تو میرے نزدیک صحیح ہے. یہ ہندو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میرا جذبہ بھی, اگر کوئی میری بہن کا بلاತ್کار کرے تو میرا جذبہ بھی جاگے گا اور میں بمبئی میں ہندو کا قتل کروں گا. کون کہہ رہا ہے؟ ہندو مجھ سے کہہ رہا ہے. تو میں اس کو جواب دیتا ہوں, بھائی صاحب آپ بالکل صحیح کہتے ہیں. عام انسان یہی سوچیں گا, عام انسان یہی سوچیں گا, اور آپ عام انسان جیسے سوچ رہے, اور سب پبلک میں تالیاں بج رہی تھی. لیکن میں عام انسان نہیں ہوں, میں مسلمان ہوں. میرا مذہب, میرا قرآن, میرا رب مجھے اجازت نہیں دیتا ہے اگر کوئی ہندو نے کسی مسلمان کا قتل کیا ہے یا کوئی عورت کا بلاತ್کار کیا ہے, میں وہی مذہب کے انسان کو بمبئی میں اس کا قتل نہیں کر سکتا ہوں. یہ اجازت ہی نہیں ہے. اگر میں شاید مسلمان نہیں ہوتا تو میں کہتا تھا ہاں وہ ہندو سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرا مذہب مجھے اجازت دیتا ہی نہیں. یہ آپ کی انسانیت ہے جو کہہ رہی ہے. مسلمان ہونے کے لیے انسان ہونا فرض ہے, لیکن اسلام انسانیت سے اونچا ہے. کیونکہ میں مسلم ہوں, کتنا بھی جذبہ مجھ میں ہوگا, لیکن میں میرے رب, میرے خالق, میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتا ہوں. جو شخص نے کوئی مسلم عورت کا بلاತ್کار کیا اس کو پکڑو اور اس کو پولیس کے حوالے کرو, پکڑ کے سزا دو, لیکن دوسرے انسان کو وہی مذہب کے اگر میں قتل کروں گا, یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے. آپ سوچئے, ہندو کے رشتہ دار سوچنے لگیں گے نا, یہ کیسا مسلمان, کیسا اسلام مذہب ہے. میرے بھائی نے کیا غلطی کیا تھا کہ اس کا قتل ہوا؟ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے وطن ہے, ہندوستان ہمارا. آپ جو کہہ رہے انسانیت کا سبق جو کہہ رہے آپ, انسانیت اچھی چیز ہے, لیکن اسلام انسانیت سے اوپر ہے. اسلام انسانیت سے اور اونچا ہے. اور جب آپ مذہب سیکھیں گے تو کئی چیز جو انسان جذبے سے کرتا ہے جو غلط ہے, اگر آپ سچے مذہبی ہے تو یہ غلط نہیں کہیں گے, یہ غلط کام کبھی بھی نہیں کہیں گے. جو لوگ مذہب کے نام پہ غلط کام کرتے ہیں ان کو دوشی ٹھہرائیے, میں آپ کے ساتھ ہوں.
لیکن کہنا کہ مذہب کے وجہ سے یہ دنگے فساد ہوتے ہیں اور جنگ ہوتی ہے، بالکل غلط. میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ہسٹری میں پڑھیے اشوکا نے جب لاکھوں لوگ کا قتل کیا، کون سے مذہب کا تھا وہ؟ کون سے مذہب کا تھا؟ اس کا مذہب ہی نہیں تھا. جتنے لوگ اکثر قتل کرتے وہ نام کے لیے ہوں گے، کرسچین یا بدھسٹ یا کوئی مسلم ہوں گا، لیکن وہ مذہب کو فالو ہی نہیں کرتے. آپ تاریخ میں دیکھیے، آپ تاریخ اگر دیکھیں گے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنے قتل آج ہو رہے ہیں، جتنے قتل آپ دیکھتے ہیں کہ یہ قتل کیوں ہو رہے؟ امریکہ افغانستان پہ حملہ کیوں کیا؟ مذہب کے لیے. کیوں کیا؟ دنیا جانتی ہے، اوپن سیکریٹ، تیل کے لیے. عراق میں گھسی کیوں؟ مذہب کے لیے. کروڑوں کا قتل کیا، کیوں کیا؟ مذہب کے لیے. مذہب کے نام پہ مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے. یہ مذہب ہی ہے. اگر سچا مذہب ہے، صحیح مذہب ہے، تو کبھی بھی نہیں سکھاتا کہ انسانوں میں جھگڑا کرنا. اگر وہ کچھ غلط کام کر رہا ہے، اگر غلط کام کر رہا ہے، جو شخص غلطی کر رہا ہے اسے پکڑو، اس کو سزا دو، میں بالکل ان کے ساتھ ہوں. لیکن عام انسانوں میں جھگڑا کرنا، فساد پیدا کرنا اسلام کبھی بھی نہیں سکھاتا. یہ اسلامی مذہب ہے. اسی لیے اس کانفرنس کا عنوان ہے اسلام the solution to humanity. اسلام انسانیت کا حل. تو جو بھی مشکلات انسانیت میں ہیں آج کی تاریخ میں، اس کا حل صرف اسلام میں ہی ملے گا. آپ مجھے بتاؤ، قرآن کی کون سی آیت کہتی ہے کہ بنا وجہ کسی انسان کا قتل کرنا چاہیے؟ آپ قرآن کا حوالہ دو، میں آپ کی بات کو مان لوں گا. آپ صرف میڈیا کے ذریعے، جو میڈیا غلط فہمی پھیلا رہی ہے اسلام کے خلاف، اس کی بنیاد پہ کہنے لگیں گے کہ مذہب کے وجہ سے یہ دنگے فساد ہوتے ہیں یا مذہب کے وجہ سے لوگ قتل کریں ایک دوسرے کا. یہ بالکل بے بنیاد ہے. میں پوچھوں گا، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہو. اور میرا کہنا ہے کہ اللہ اگر جرے جرے میں ہے تو دیکھا جا سکتا ہے کیا؟ بھائی صاحب نے کہا کہ اگر اللہ ہر جگہ ہر ذرے ذرے میں موجود ہے تو کیا دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ ہندو فلسفی ہے کہ اللہ ہر ذرے ذرے میں موجود ہے. قرآن کے مطابق اللہ کی طاقت، اللہ کا علم سب جگہ موجود ہے. اللہ لیکن عرش پہ بیٹھے ہیں. تو یہ کہنا اللہ سب جگہ موجود ہے، یہ اسلام کی تعلیم میں نہیں ہے، یہ ہندو کی تعلیم میں ہے. کیا آپ اللہ کو دیکھ سکتے؟ نہیں. انسان اس دنیا میں، اس زندگی میں اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے. اور اس کی مثال پیش ہے قرآن مجید میں. جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے کیا میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہ اس پہاڑ کو دیکھو، میں میری جھلک اس پہاڑ کو دکھاؤں گا اور اب دیکھو کیا ہوتا ہے. تو اس پہاڑ کو جب اللہ تعالیٰ صرف جھلک دکھاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کو دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے. اللہ کو تو دیکھا نہیں انہوں نے، صرف پہاڑ کو دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو انسان اس زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا. انشاءاللہ اگلے زندگی میں، انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے، وہاں انشاءاللہ ہم اللہ کا وجہ دیکھیں گے. یہ کئی حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ ہم اللہ کا چہرہ دیکھیں گے. اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کریں، اس دنیا کے امتحان میں سفلتا پائے. انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اور وہاں اللہ کا وجہ دیکھیں گے، اللہ کا چہرہ دیکھیں گے. ہوپ دان سے کوشچن. میرا سوال یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو قرآن یہ کہا جاتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت اللہ جب سب کو پھر سے اٹھائیں گے تو کہا جائے گا کہ اپنی قبروں سے اٹھو. تو ہم ہندوؤں کا کیا ہوگا، کیونکہ ہماری تو کوئی قبر نہیں ہوتی؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ واپس سے ہمیں دوسری زندگی دیں گے تو کہیں گے اپنے قبروں سے اٹھو. ہندو بھائی صاحب پوچھے کہ ہندو لوگ تو قبر میں دفنائے نہیں جاتے، ہندو بچے دفنائے جاتے نا. ہندو بچے، ہندو مذہب میں چھوٹا بچہ ہے اس کو جلایا نہیں جاتا، اس کو دفنایا جاتا ہے. پھر بھی کئی مسلمان ہیں جو ڈوب کے مرتے، جو جل کے مرتے، ان کو بھی دفنایا نہیں جاتا ہے، جن کی ہمیں ملتی نہیں. یہ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پھر سے
ہم زندگی دیں گے. ضروری نہیں کہ آپ قبر میں سے لے آ جائیں گے. جو بھی انسان مر چکا ہے اس کو نئی زندگی دی جائیں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اس میں جان ڈالیں گے, پھر موت دیں گے, پھر سے جان ڈالیں گے. تو اللہ جان ڈالیں گا, چاہے وہ قبر میں ہے, چاہے جلایا گیا ہے, چاہے ڈوب گیا ہے, جو بھی حالت میں ہے اللہ اس انسان میں پھر سے جان ڈالیں گے. اور اللہ تعالیٰ کو جان ڈالنا بہت آسان ہے, چاہے آپ دفنائے گئے ہیں یا چاہے جلا دیے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے جب غیر مسلم کے اعتراض کرتے اللہ سے اور اللہ سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ دفنائے جائیں گے اور قیامت کے روز جب انسان اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہڈیاں کو کیسے جوڑیں گا؟ جیسے آپ پوچھ رہے نا, اللہ تعالیٰ جو قبر میں ان کو اٹھائیں گے, ہم قبر تو نہیں گئے, تو لوگ پوچھتے ہیں, قرآن مجید میں کا ذکر ہے سورہ قیام میں سورہ نمبر 75 آیت نمبر 3-4 میں کہ اللہ تعالیٰ ہڈیاں کو کیسے جوڑیں گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہڈیاں کو ہی نہیں جوڑ سکتا ہے, آپ کے انگلیوں کے پور پور کو جوڑ سکتا ہے. انگلیوں کے پور پور. آپ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے کیا انگلیوں کے پور پور کو جوڑ سکتا ہے؟ آج کی سائنس یہ کہتی ہے, سر فرانسس گولڈن ایک سائنٹسٹ ہے جو سن 1880 میں ایک ڈسکوری کیے کہ فنگر پرنٹنگ میتھڈ کہ دو انسان کروڑوں لوگوں میں بھی ان کے فنگر پرنٹ یکساں نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہڈیوں کو تو چھوڑو, میں آپ کے انگلیوں کے پور پور کو اکٹھا کر سکتا ہوں اور ہو بہو ویسے پیدا کر سکتا ہوں. تو اللہ کے لیے پھر سے جان ڈالنا بہت آسان ہے, چاہے وہ انسان دفنایا گیا ہے یا جلایا دیا گیا ہے یا ڈوب کے مرا ہے. اللہ کو پھر سے جان ڈالنے میں, چاہے وہ مسلمان مرا یا ہندو مرا یا عیسائی مرا, اللہ کو جان ڈالنے میں بہت آسان ہے, کن فیکن. اور پھر سے ہمیں نئی زندگی دی جائیں گی اور پھر حساب کتاب کیا جائے گا. اور حساب کتاب میں اگر آپ اللہ کے احکامات پہ عمل کیے تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے, اس دنیا کے امتحان میں سفلتا پائیں گے. لیکن اگر ان کے احکامات پہ آپ نے نہیں چلے, ان کے مطابق نئی زندگی بسر کرے, تو آپ اس زندگی میں سفلتا نہیں پائیں گے. Hope that answers the question. Good evening, sir. So my name is Swapnil Mayekar. So my question for you is, you said media is bad, but it has two sides. So how can we as a youth can improve it? My first question is this. And my second question is, so how can I as a common person improve the relation between Hindus and Muslims in our country? بھائی کا سوال تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ اکثر میڈیا خراب ہے, ہم اس میڈیا کو کیسے سدھار سکے. اور دوسرا سوال ہے کہ ہندو اور مسلمان بھائیوں میں اپناپن کیسا پیدا کرے. پہلا سوال کہ میڈیا اکثر خراب ہے تو اسے سدھار کیسا سکے. کیونکہ میڈیا وہ چیز انسان کو دکھاتا ہے جو انسان دیکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ غلط چیز دیکھے تو میڈیا غلط چیز دکھاتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اور یو کے میں پورنوگرافک چینلز بہت ہے, اور پورنوگرافک چینلز چلانا بہت سستا بھی ہے, اس کی آمدنی بھی زیادہ ہے, کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ پورنوگرافی دیکھے. تو اگر ہم کو میڈیا کو سدھارنا ہے, ہمیں ایسے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے جو حق کے ساتھ ہے. جو چینل حق کے ساتھ نہیں ہے اس کو آپ سبسکرائب مت کرو. انشاءاللہ دھیرے دھیرے میڈیا بھی سدھر جائیں گی. غلط میڈیا جو ہمارے ماں بہن کو بیچتا ہے, جو ماں بہن کو ننگا کر کے دکھاتا ہے, وہ میڈیا کو بین لگاؤ. ہم بین لگائیں گے تو خود بخود ایسے غلط چینل بند ہو جائیں گے. جو میڈیا پیسے کے بل کے اوپر نیوز دکھاتا ہے اپنے فائدے کے لیے, اس چینل کو سبسکرائب مت کرو. ویورشپ کم ہوں گی, فوراً میڈیا سدھرے گا. چابی ہمارے ہاتھ میں. افسوس کی بات ہے کہ ہم انسان غلط چیز اس دنیا کی چمک دھمک میں آ جاتے ہیں. جس طریقے سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ہم اس دنیا کی چمک دھمک کے قریب آتے, جس طریقے سے آگ کے قریب انسیکٹس کیڑے مکوڑے آتے پھر جل جاتے, ہم بھی اس دنیا کی چمک دھمک کی طرف جاتے, پھر ہم ہی نشٹ ہو جائیں گے. تو ہم اگر حق کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ میڈیا بھی انشاءاللہ سدھرے گا.
जिस तरीके से हमने शुरुआत की एक ऐसा चैनल लोगों के सामने पेश करना जो हक का साथ देता है, देखिए आप माशाल्लाह हमारी व्यूअरशिप करोड़ों में है, एस्टिमेटेड 7.5 करोड़, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे मीडिया का आप साथ देंगे और आप देखते हैं कि गैर मुसलमान भी इससे फ़ायदा उठा रहे। पूना में जब तकरीर की तो एक गैर मुसलमान ने कहा कि मुसलमान को क्या फ़ायदा होता है, मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन हम गैर मुसलमानों को तो बहुत फ़ायदा हो रहा है। हम खुद हमारा दीन नहीं जानते थे, आपका पीस टीवी देखने के बाद हम हिंदू मज़हब को और अच्छे से जानने लगे। आपका दूसरा सवाल, क्या हिंदू और मुसलमानों में कैसे अमन पैदा करे, भाईचारा पैदा करे। जिस तरीके से मैंने एक तकरीर की थी खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में, और मैंने कहा था कि मास्टर की दावा सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। हमें यकसानियत पे बात करना चाहिए, जो कुरान और दिगर मज़ाहिब में यकसानियत है उसके ऊपर अमल करे। जो इख्तिलाफ की बात है वो कल डिस्कस कर सकते हैं, आज जो यकसानियत है उस पर डिस्कस करो, इंशाअल्लाह भाईचारा बढ़ेगा। और सबसे पहले यकसानियत है कि खुदा एक है, उस खुदा के अलावा किसी की इबादत मत करो। उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फ़ोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई मूर्ति नहीं। ये लिखा हिंदू मज़हब में, ईसाई मज़हब में, यहूद मज़हब में, सिखिज़म में, पारसीज़म में, इस्लाम में। जो यकसानियत है उस पर अमल करो, इंशाअल्लाह इंसानियत में भाईचारा बढ़ेगा। होप द आंसर द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि हम सबको ईमान सलामती और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। आज के इस वीडियो में एक नौजवान ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से सवाल करके पूछा है कि ये सारे जो जंग फसाद होते हैं ये मज़हब की वजह से होते हैं, तो वाई नॉट मज़हब की बजाय जो है ह्यूमैनिटी को हम जो है प्रिवेल करें और ह्यूमैनिटी का ही सबक दें और ह्यूमैनिटी पर ही सिर्फ ईमान रखें। असल में ये एक गलत फहमी है कि मज़हब की वजह से वॉर होते हैं। मज़हब की आड़ में जो है वॉर किए जाते हैं, वॉर की जाती है, लड़ाइयाँ की जाती हैं, फसादात किए जाते हैं। लोगों को लगता है कि वो मज़हब की वजह से कॉन्फ्लिक्ट में है, लेकिन बैक स्टेज कहानी कुछ और होती है, मकासद कुछ और होते हैं। किसी ने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से दो ग्रुपों में लड़ाई करवानी होती है, या ज़्यादा वोट्स हासिल करने होते हैं, या फिर कोई भी किसी भी किस्म का कोई एजेंडा होता है। तो कभी मज़हब को लेके, कभी फेमिनिज़म को लेके, कभी किसी टॉपिक को लेकर जो है आपस में लड़ाई करवा दी जाती है और बैक स्टेज पर जो है एजेंडा कुछ और होता है। और मुसलमान बहुत पुरअमन कौम है। मुसलमान कभी भी किसी सूरत भी खामखा में झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि सूरह माइदा की आयत नंबर 32 में फरमाया गया है कि बग़ैर किसी वजह के अगर गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो उसका कत्ल किया जाता है तो गोया उस इंसान ने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया हो, और जिसने किसी की जान बचाई तो गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया हो। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझने की ये है कि एक मुसलमान कभी भी अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि वो अच्छा इंसान ना बन जाए। अगर इस्लामी तालीमात को आप देखें तो उसमें जितनी ज़्यादा मतलब राइट्स इंसानों के अल्लाह ताला ने रखे हैं और हुस्ने सलूक का जितना रिवॉर्ड रखा हुआ है, इखलाकियात का जितना सबक दिया हुआ है, इंसानों पर और जानवरों पर रहम करने का जितना कहा गया है, उनके साथ हुस्ने सलूक करने का कहा गया है, इस सब को देखते हुए सबसे ज़्यादा इंसानियत की तालीम देने वाला जो मज़हब है वो इस्लाम ही है। तो कोई भी मुसलमान जो अच्छा मुसलमान बनना चाहता है बन ही नहीं सकता सिवाय इसके कि वो एक अच्छा इंसान बने। जब वो एक अच्छा इंसान बनेगा तभी वो एक अच्छा मुसलमान होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं मतलब अगर आप सूरह निसा पढ़ लें, बाकी सूरह बकरा, बाकी सूरह इस तरह की जो सूरज हैं, अगर आप इनको डीपली एनालाइज करें, इनमें जो मैसेज दिया गया है इसमें बहुत ज़्यादा इंसानी हकूक़ की बात की गई है। गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा सलूक करने का कहा गया है, उनको तंग ना करने का कहा गया है, उनको गैर मतलब ज़रूरी नुकसान ना पहुंचाने का कहा गया है, उनकी इबादत गाहों को ना तोड़ने का कहा गया है, उनकी दिल आज़ारी ना करने को कहा गया है, उन पर ज़बरदस्ती इस्लाम इम्प्लीमेंट ना करने को कहा गया है। तो कैसे हो सकता है कि मुसलमान जो है
یہ اسلام جو ہے وہ دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے یا لڑائی جھگڑے اور فساد کو پروموٹ کرتا ہے. یہ صرف اور صرف میڈیا کا پروپیگنڈا ہے جس کے پیچھے چھپی ہوئی کہانیاں کچھ اور ہوتی ہیں, لیکن لوگوں کے سامنے چونکہ انہوں نے اپنی پسند کا ورژن رکھنا ہوتا ہے, اسی لیے وہ اسلام یا کسی بھی واقعے کو آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ اٹھا کر اسلام پر بلیم کر کے اس بات کو آگے پہنچاتے ہیں. لیکن میری سب سے صرف یہی ریکویسٹ ہے کہ انسان اپنی ریسرچ, اپنی سوچ اور کتابوں کا مطالعہ کر کے اس بات کو دیکھے کہ بھئی سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. جو کتاب یہ انسان مطلب سبق دے رہی ہے انسان کو انسانیت کا, اور اس چیز پر بہت زیادہ زور دے رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ کبھی بھی کسی کا حق نہیں مارا جائے گا, اور جو کسی کا حق کھائے گا تو جب تک وہ بندہ اپنا حق معاف نہیں کرتا میں بھی اس شخص کو معاف نہیں کروں گا. شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف کر دوں گا, لیکن دو بندوں کا آپس میں کیا گیا ظلم اگر وہ بندہ خود معاف کر دے تو ٹھیک, ورنہ میں معاف نہیں کروں گا. اس حد تک اللہ تعالیٰ جو ہے حقوق کے معاملے میں اسٹرکٹ ہے. تو یہ کہنا کہ ایک ایسا مذہب, اس کو دہشت گرد کہنا ایک بالکل ہی غلط بات ہے, مسکنسیپشن ہے, مس انڈرسٹینڈنگ ہے, مس انٹرپریٹیشن ہے جو کہ میڈیا کی طرف سے کی جاتی ہے. تو میری تو یہی ریکویسٹ ہے سب سے کہ بلائنڈلی کسی بات پر اعتبار کرنا, کسی بات پر یقین کرنا, اس کو ایک اپنا ایک بلیف بنا لینا غلط بات ہے. اپنی ریسرچ کیا کریں, تھوڑا سا سوچا کریں اس بات پر. جو قرآن ہے اس کا ترجمہ آپ پڑھیں تو آپ کو خود ہی پتہ چلے گا کہ یہ مذہب کتنا پیارا ہے, اور اس میں انسانیت کے متعلق کتنی زیادہ باتیں کی گئی ہیں, انسانوں کے حقوق کے متعلق کتنی زیادہ باتیں کی گئی ہیں, اور اس میں صرف مسلمانوں کا نہیں کہا گیا بلکہ تمام انسانوں کا کہا گیا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سے ضرور رہنمائی ملی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک کریں, اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ انفارمیشن دوسرے لوگوں تک پہنچے, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز پہنچتی رہیں. پیاری سی دعا کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بات بولنے کی, سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے نیک اعمال قبول کرے, ہمیں صراط المستقیم پر قائم رکھے. آمین. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.